اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز کچھ لوگ اللہ کے حضور اس حال میں پیش ہوں گے کہ ان کی نیکیاں تہامہ کے برابر ہوں گی۔ تہامہ ایک پہاڑ کا نام ہے، یعنی ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، بہت کثرت سے نیکیاں کرنے والے ہوں گے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی نے ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو تہامہ پہاڑ سے تعبیر فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ضائع فرما دے گا، ختم کر دے گا، کل آدم قرار دے دے گا اور ان کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ، اتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر داخل کیوں فرمائے گا؟ ان کی نیکیوں کو کیوں کر ضائع قرار دے دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ اس لیے ہوگا کہ دیکھو وہ بہت زیادہ نمازی ہوں گے، بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ہوں گے، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، خیرات کرنے والے ہوں گے، تمام نیک اعمال انہوں نے بہت کثرت سے کیے ہوں گے، لیکن جیسے ہی ان کے پاس حرام مال کہیں سے آتا ہوگا، تجارت کی لائن سے ہو یا دوسری لائنوں سے ہو، جتنے بھی حرام کمائی کے ذرائع ہیں، تو جب بھی ان کے پاس حرام مال کہیں سے آئے گا تو وہ حرام مال کو بلا جھجک استعمال کریں گے اور اس کو کمانے کی کوشش کریں گے، اس سے ذرہ برابر بھی پرہیز نہیں کریں گے۔ حرام مال کھانے پر، حرام مال کمانے پر، حرام مال استعمال کرنے پر نہایت جری ہوں گے، ذرہ برابر بھی ڈر اور خوف ان کے دل میں نہیں ہوگا۔ یعنی حرام مال وہ استعمال کرتے ہوں گے، باوجود تمام نیکیوں کے حرام مال استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو ضائع فرما دے گا اور ان کو جہنم کے اندر داخل فرمائے گا۔ اس حدیث سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جب انسان حرام مال استعمال کرتا ہے، اپنے جسم کی پرورش حرام مال کے ذریعے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بھی ضائع فرما دیتا ہے، ختم فرما دیتا ہے۔ اور دوسری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک آدمی جو سفر پر نکلا ہوا ہے، اس کے چہرے پر سفر کے اثرات نمایاں ہیں، بال اس کے گرد آلود ہیں، اور اس حال میں وہ سفر کی حالت میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کر رہا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، یعنی اپنے رب کو پکار رہا ہے اور اپنے رب سے دعائیں کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بالکل قبول نہیں کرے گا، ہرگز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے جو حرام مال کھاتا ہے، حرام مال کماتا ہے، حرام مال کے ذریعے اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے، حرام مال کے ذریعے لباس پہنتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اور سفر کی قید اس لیے لگائی کیونکہ حدیث سے ہی ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ 3 آدمیوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ ایک وہ آدمی جو سفر کی حالت میں ہو اور اللہ سے دعا مانگے، اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ دوسرا مظلوم اپنے ظالم کے حق میں اگر وہ بد دعا کرے، اللہ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اور تیسرا ماں باپ، والدین اپنی اولاد کے حق میں اگر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ آدمی سفر میں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں فرماتے، رد فرما دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندہ وہ ہے جو حرام مال کے ذریعے اپنی جسم کی پرورش کرتا ہے، اس کی نحوست کی وجہ سے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ عبادات بھی قبول نہیں فرماتا۔ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کا مسلمان جو ہے حرام مال پر ٹوٹ کر پڑا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ جوا سٹا کھیلنے والے مسلمان نوجوان ہی ہیں۔ سود پر پیسہ دینے والے مسلمان بہت کثرت کے ساتھ ہیں، کاروبار چل رہے ہیں لوگوں کے بڑے بڑے، اور نمازی ہیں اور تہجد گزار ہیں، چہرے پر داڑھی سجائی ہوئی ہے، خود کو دیندار کہلانے والے، اور کاروبار حرام چل رہا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اس حالت میں اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، حج بھی آپ نے کر لیا، اللہ کے حضور ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر مال حلال نہیں ہے، مالیت اگر حرام ہے، حرام مال کے ذریعے اگر پرورش ہو رہی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک لقمہ اگر پیٹ کے اندر حرام کا چلا جائے، اللہ تعالیٰ 40 روز تک دعائیں قبول نہیں فرماتا۔ آج ہماری دعائیں بے اثر کیوں ہیں؟ اسی وجہ سے کیونکہ ہم لوگوں نے
حرام مال اور حلال مال میں تمیز کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا، سورہ لقمان کے نام سے ایک سورت بھی موجود ہے، اللہ نے ان کا ذکر اچھائی کے ساتھ کیا، ان کی نصیحتوں کو ذکر کیا ہے۔ ان کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ بھی ہے کہ جب تمہارے سامنے دسترخوان بچھایا جائے تو اپنے حلق کی حفاظت کرو۔ اور علماء کرام نے اس قول کا مطلب یہی بیان کیا ہے کہ یہ جانچ لو، یہ پرکھ لو کھانے سے پہلے کہ میرے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے یہ حلال ہے یا حرام ہے، کہ جب حرام مال پیٹ کے اندر جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر تمام اعمال کو ضائع فرما دیتا ہے، جیسا کہ حدیث آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرام مال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طریقے آج کل معاشرے کے اندر رائج ہیں حرام آمدنی کے، آن لائن بہت سارے ایپس چل رہے ہیں، بہت سارے کاروبار چل رہے ہیں، لوگ لالچ میں جو ہے ان کاروبار کو کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ میری معلومات کے مطابق میں نے بہت سے علماء کرام کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ان چیزوں کا شکار ہو جاتے ہیں محض لالچ میں۔ تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ خاص طور پر جو بھی کام کریں، آن لائن کوئی کام کر رہے ہیں یا کوئی ایپس وغیرہ ہے، کوئی بھی کاروبار ہے، اس کے بارے میں پہلے تحقیق کر لیں مفتیان کرام سے، علماء کرام سے، اس کے بعد ہی اس کام کو انجام دیں، ورنہ ہوگا یہ کہ دنیا تو ہم سنوار لیں گے اپنی، ویسے تو حرام مال میں برکت نہیں ہوتی، اس سے بے سکونی ہی آتی ہے، بے چینی آتی ہے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم ظاہری آرائش کا انتظام اگر کر بھی لیں حرام مال کے ذریعے، تو یاد رکھ لیجئے گا ہماری آخرت ضرور برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آخرت ہمارے لیے زیادہ اہم ہے بنسبت دنیا کے، کیونکہ دنیا ختم ہو جانی ہے، فنا ہو جائے گی ایک دن، اور آخرت کا گھر ہمارا ہمیشہ رہنے والا گھر ہے۔ اس لیے ہمیں اسے بگاڑ کر کے دنیا کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی کا کام نہیں۔